الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام علماء کرام اور قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنے دین اسلام کو ہم سب کے لیے کامیابی کا ضامن بنایا ہے کہ جس کی زندگی میں دین ہوگا اور جو پورے اسلام میں داخل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے جو کامیابی کا ضامن بنایا ہے وہ دین اسلام کو بنایا ہے اور دین اسلام کے اوپر کامیابی کی ضمانت کو رکھا ہے. لیکن ایک مطالبہ رب کریم نے یہ فرمایا ہے کہ تم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جو ہے وہ کچھ حصے پر عمل کیا جائے اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے. یہ یہود اسی طرح کرتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہود کا یہی طرز عمل رہا اور یہود اسی طرح اپنی زندگی کو گزارتے تھے کہ جو ہے وہ بعض حصوں پر عمل کرتے تھے اور بعض حصوں کو چھوڑ دیتے تھے.
جیسے آج کل ہمارا حال ہے، علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بدن گدوانے والے کے پاس پہنچا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ نہیں ہے، لیکن غیروں کے یہاں یہ رواج آج بھی ہے کہ وہ اپنے بدن کو گدواتے ہیں۔ شاید ہماری یہاں کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیٹو بنواتے ہیں۔ تو وہ بدن کو گدواتے ہیں، بدن کے کچھ حصوں پر کچھ تصویر۔ تو علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بازار میں بدن گدوانے والے کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ ہماری پیٹھ پر شیر کا ٹیٹو بنا دو۔ اب وہ جو ہے اپنے آلات کو لیتا ہے اور جب آلات اس کی پشت پر رکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، ارے بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو وہ گدنے والا کہتا ہے، وہ ٹیٹو بنانے والا کہتا ہے کہ ہم شیر کا سر بنا رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے بغیر سر کا شیر نہیں چلتا کیا؟ اس نے پھر اپنے اوزار کو اٹھایا اور ذرا سی جگہ بدل کر پھر اپنے اوزار کو رکھا۔ تو وہ کہنے لگا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کہا کہ ہم شیر کی آنکھیں بنا رہے ہیں۔ تو کہا کہ کیا بغیر آنکھ کا شیر نہیں چلتا کیا؟ اس گدنے والے نے اور ٹیٹو بنانے والے نے اپنے ہتھیار کو، آلات کو جو بھی اس زمانے کے تھے ہٹایا اور کچھ اور جگہ پر رکھا۔ وہ کہنے لگا، بھائی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اب کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ شیر کے پیر بنا رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ایک آدھ پیر نہ بھی ہوگا تو چلے گا۔ تو وہ ٹیٹو بنانے والے نے اور گدنے والے نے پیچھے سے ایک لات ماری اور اس کو جو ہے وہ دور کیا اور کہا کہ بغیر سر کا، بغیر آنکھ کا، بغیر پیر کا بھی کیا کوئی شیر بنتا ہے؟ بالکل ٹھیک اسی طرح آج سے 700 برس پہلے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کو بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ آج کے مسلمان کا حال 700 برس پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان کا حال یہی ہے کہ ہاتھ پیر بغیر کے اسلام کو چاہتا ہے کہ کچھ حصے پر عمل کر لیا، حالانکہ کچھ حصے پر عمل کرنا اور کچھ حصے کو چھوڑ دینا یہ کامیابی کا ضامن نہیں بلکہ یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر آدمی ناکام ہوتا ہے، اس لیے کہ میں اور آپ دین اسلام کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کامیابی کی ضمانت دی ہے، وہ دین اسلام کے بارے میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیر آدھا بٹھیر اور آدھے پر عمل کرنا۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لوگ اگرچہ اس کو دیندار سمجھتے ہیں لیکن وہ نمازی ہے، اور نمازی ہونے کے ساتھ اس کی زبان میں میٹھاس نہیں ہے، اس کے اخلاق کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا کاروبار کرنے میں جو ہے وہ اسلام کے مطابق کاروبار نہیں کر رہا ہے، تو
تو یہ دین اسلام میں داخل نہیں مانا جائے گا۔ اور اس دین پر اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ پڑوسی بھوکا سوئے اور یہ سکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ اگر یہ سکم سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا سو جاتا ہے تو سمجھو کہ یہ ابھی مومن نہیں ہے۔ فَلْيُكْرِمْ جَارُهُ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہا کہ آدمی اس وقت مومن ہوتا ہے جب اپنے مہمان کا اکرام کرے، آدمی اس وقت مومن ہوتا ہے جب اپنے پڑوسی کا خیال کرے، آدمی اس وقت مومن ہوتا ہے جب انسانیت کا درد اپنے دل کے اندر جو ہے وہ جما کر چلے، جب اخلاق کی بلندی تک پہنچے، جس میں عبادات کا دین ہو، جس میں معاملات کا دین ہو، جس میں معاشرت کا دین ہو، جس میں اخلاقیات کا دین ہو، یہ تمام جو ہے شعبے مل کر جو ہے وہ دین اسلام بنتا ہے۔ اب ہم سب کا حال یہ ہے، ہم آدھے دین میں داخل ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا وعدہ کیا ہے وہ پورے دین پر کیا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جو ہے وہ مومن آدمی وہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ایک جوان نماز بھی پڑھتا ہے، لوگ اس کو ایماندار سمجھتے، لوگ اس کو دنیا میں سمجھتے بڑا نمازی ہے، مسلمان ہے، لیکن یاد رکھو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کریم نے فیصلہ کیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر عبادت کی جائے گی، پرستش کی جائے گی تو مسلمانوں یاد رکھو ایک وحدہ لا شریک کی، ایک رب کریم کی پرستش کی جائے گی، اسی کے سامنے سر کو جھکایا جائے گا۔ یہ دنیا اور دنیا میں جتنی بت پرستیاں ہیں، ادھر اور ادھر خانقاہوں میں سجدہ، نگاہوں میں سجدہ، اداؤں میں سجدہ، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ۔ یاد رکھو اگر سجدہ کرنے کے لائق کوئی ہے وہ رب کریم کی ذات ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر ہم جھکیں گے ایک رب کریم کے سامنے جھکیں گے جو یکتا ہے، نرنجن ہے، نراکار ہے اور سرویاپی ہے، ساری دنیا کو چلاتا ہے اور ساری دنیا سے باخبر ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے، وہ اکیلا تنے تنہا اپنی قدرت کائنات کو، اپنی قدرت سے ساری کائنات کو چلاتا ہے اور اپنے کن فیکون کے فیصلے کا مالک ہے۔
تو یہ حکم فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر عبادت کی جائے گی ایک رب کریم کی عبادت کی جائے گی، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی۔ اور آگے حکم ہوتا ہے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب تم اللہ کی توحید میں پکے ہو جاؤ، ایک رب کریم کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کرو، ایک ہی رب کریم جو ہے وہ عبادت کے قابل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے بعد کیا کرو، اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ان کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو سب سے کم تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اس کے لیے لفظ اف کہا جائے۔ اگر لفظ اف سے کم کسی چیز میں تکلیف ہوتی اور وہ لفظ اگر ہوتا، اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کو بیان فرماتے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے شہزادے ہیں، لیکن اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ او جوانوں، ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کر لیا کرو۔ ارے کائنات کے امام کی وہ بات نہیں سنتے کیا؟ ارے کب تک سنتے رہو گے؟ عمل کی مستی میں آؤ، فولاد سی ہمت پیدا کرو، فولاد سی سختی لاؤ اور کردار کی مستی لاؤ۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو بڑی باتوں کا غازی ہے، تجھے جو ہے سال میں ایک دن وہ یاد آتا ہے، ماں باپ کے لیے اسٹیٹس لگاتا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں جب چلتا ہے ماں باپ کی خدمت کی باتیں کرتا ہے، لیکن تو خود ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ارے ایسا ہی ہوتا ہے۔ اقبال نے اسی کا رونا رویا تھا، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا۔ آج نوجوانوں کا حال یہی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے بڑے فرما بردار تھے، ایسا فرما بردار بیٹا تھا، ایسے فرما بردار بیٹے تھے کہ ماں کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے غسل کراتے تھے، ماں کے کپڑے جو ہے بدلتے تھے، ماں کی تمام تر جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک بات بڑی عجیب تھی، کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ تو ماں کے فرما بردار ہیں، آپ ماں کی بڑی فرما برداری کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر کبھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے۔ بڑا عجیب جواب دیا، دل کو چھو لینے والا۔ او مسلمانوں، اپنے دل کو کھولو، نوجوانوں اپنے دل کو جو ہے وہ کشادہ کرو اللہ کے دین کو لینے کے لیے۔ کب تک یہ دو رنگی زندگی گزارو گے؟
جواب دیا، کہا کہ میرا جی بہت چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھاؤں، لیکن خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوں اور کھانا لگا ہوا ہو اور کسی چیز پر میری ماں کی نگاہ پڑے کہ میں اس کو اٹھاؤں اور اتنے میں میرا ہاتھ جائے اور میں اس چیز کو اٹھا کر کھا لوں اور حسرت میرے ماں کے دل میں اس چیز کی رہ جائے۔ اس بے ادبی سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہیں ایسا ہو جائے اور میں ماں کا نافرمان نہ شمار کیا جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے، ایک نوجوان آتا ہے، ٹوکری میں ماں کو بٹھایا ہے۔ او نوجوانوں، تم اپنے ماضی کو یاد کرو، خوبصورت ماضی ہمارا ہے، اور اگر خوبصورت ماضی کو یاد کرو گے، یاد رکھو جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ قوم کبھی اپنے مستقبل کو سنوار نہیں سکتی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اس وقت ہم کم ہمت ہو رہے ہیں۔ او نوجوان مسلم، او مسلمان نوجوان، آج تو کھڑا ہو جا، دیکھ کے اٹھ، بزم کا ایک الگ انداز ہے، مشرق و مغرب میں دیکھ، تیرے ہی نام کا چرچا ہے۔ اقبال نے نوجوانوں کو کہا تھا، او نوجوانوں تم اپنے کام پر کھڑے ہو جاؤ، تم وہ جوان بن جاؤ جو جوان محمد بن قاسم تھے، وہ جوان بن جاؤ جو جوان حضرت جلیبیب تھے، وہ جوان بن جاؤ جو انس ابن نضر تھے۔ یہ وہی انس ابن نضر ہے، یہ وہی نوجوان صحابی ہیں جو دین اسلام کے خاطر جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تمنا کرتے تھے۔ اور نوجوانوں تمہاری تمنائیں کیا ہیں؟ تمہاری آرزویں کیا ہیں؟ تم اپنے روشن ماضی کو دیکھو، تم ہی ہو جنہوں نے دنیا کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ارے دنیا کو بڑے سے بڑے حکیم اگر دیے ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ دین اسلام نے دیے ہیں۔ یہ ہمارا روشن ماضی ہے۔ افسوس کہ ہم اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا علاقہ، ہمارا شہر یہ دینداروں کا شہر کہا جاتا ہے، ہمارا علاقہ یہ دینداروں کا علاقہ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں کے نوجوانوں کے حالات یہ ہو چکے ہیں کہ کوئی فلم آتی ہے تو نوجوان فلم کے اس تھیٹر پر جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے وہاں جا کر اس ننگی فلم کے سامنے کھڑے رہ کر اپنا فوٹو کھنچواتا ہے، اپنا ویڈیو بناتا ہے، اس کو سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے۔ اور لوگوں، کیا تم اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے؟ کیا اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ جیسے ثواب جاریہ ہوا کرتا ہے ایسے عذاب جاریہ ہوا کرتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو بنا کر اور یہ اپنی کلپ بنا کر کیا چاہتے ہو؟ اپنے اسٹیٹس پر رکھ کر کیا چاہتے ہو؟ دوسرے نوجوانوں کو اس فحاشی کی طرف دعوت دیتے ہو، دوسرے نوجوانوں کو بتلاتے ہو کہ یہ ہمارا حال ہے۔ یاد رکھو، جیسے ثواب جاریہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، ایسے عذاب جاریہ مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ کیا ہمارے بڑوں میں وہ طاقت نہیں رہی کہ وہ ان نوجوانوں کو روکے؟ کیا ہم نہیں پڑھتے کہ اللہ کے قرآن میں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے کلام میں اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب نہیں لاتے جب تک کہ ان کے اندر جو ہے منکر نکیر اور منکر پر نکیر کرنے والے موجود ہو۔ اور لوگوں، ہم کیا اس منکر پر نکیر کرنے سے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ منکر نکیر کا اور یہ جو ہے منکر پر نکیر کرنے کا کام یہ کسی بابا آدم کے زمانے کی تحریک ہو گئی، یہ پرانا کام ہو گیا؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، کیا ماں باپ کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم وہ تاریخ بھول گئے؟ کیا بڑوں میں وہ طاقت نہیں ہے؟ کیا ماں باپ میں وہ طاقت نہیں ہے جو اپنے نوجوانوں کو سمجھائے، اپنی اولاد کو سمجھائے؟ اس لیے 100 سال پہلے ہمارے حضرت جی مولانا الیاس صاحب جو ہے وہ درد کے ساتھ فرماتے تھے اپنے گھروں میں تعلیم کرو، اپنے گھروں میں ایمانی مذاکروں کو کرو۔ آج جو ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اور بچے اس آوارگی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے ایمان کے مذاکروں کو بند کر دیا۔ مجھے معاف کرنا، لیکن کیا ہم میں وہ طاقت نہیں ہے؟ کیا ہم یہ کام بھول چکے ہیں؟ ایک طرف تو ہم جو ہے وہ روتے گڑگڑاتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اور مسجد سے باہر جانے کے بعد پھر ہماری گاڑیاں سینما تھیٹر پر جاتی ہے، کہیں ادھر اور ادھر باغیچوں میں اور کہیں ادھر اور ادھر جو ہے وہ فحاشی کی جگہوں پر۔ ارے باپ بیٹھا ہے گھر کے دروازے پر اور بیٹی جو ہے بے پردہ گھر کے باہر جاتی ہے، باپ بیٹھا ہے جھولے پر اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ ویسٹرن کپڑے پہن کر بیٹھی ہے۔ یہ غیرت کا جنازہ ہمارے نکل گیا۔ نوجوانوں، ایک زمانہ ہمارے ماضی کا یاد کرو، ہمارا ماضی بڑا روشن ہے۔ افسوس کہ اتنے وقت میں ہم کیا سنائیں۔ ایک نوجوان تھا حضرت عمر کے زمانے میں، وہ نوجوان حضرت عمر کی مجلس میں آیا کرتا تھا، مسجد سے اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں نوجوانوں کو مسجد سے جوڑو، بڑا مضبوط تعلق تھا۔ ایک دن ایسا آیا اچانک وہ نظر نہیں آیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزر گیا، حضرت عمر بڑے فکر مند ہو گئے۔ ارے بڑا نیک نوجوان تھا، ہماری مجلس میں آیا کرتا تھا، مسجد سے اس کا تعلق بڑا مضبوط تھا، کہاں چلا گیا؟ کسی سے پوچھا وہ نوجوان کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، اور بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ امیر المؤمنین جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور اسی وقت اس نوجوان کے گھر چلتے ہیں، کہا کہ مجھے اس کے گھر لے چلو۔ اس نوجوان کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے باپ کو جا کر کہتے ہیں کیا بات تھی؟ ابھی تو جوان تھا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور لوگوں، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، موت آئے گی، موت آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، ایک دن تجھ پر خاک ڈالی جائے گی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ واز کے لیے تشریف لائے، نصیحت کے لیے تشریف لائے، اور آ کر جو ہے بڑوں کی طرف مخاطب ہوئے اور بڑوں کو کہنے لگے او بڑوں، جب کھیتی پک جاتی ہے اور کھیتی لہلہا اٹھتی ہے
تو کسان کیا کرتا ہے؟ ارے جواب دو۔ بوڑھوں نے جواب دیا کہ کسان اس کو کاٹ دیتا ہے۔ کہا کہ تمہاری سفید داڑھیاں اور تمہاری عمریں، یہ تمہاری کھیتی پک چکی ہے، اب تو تم کٹنے کے لیے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر جوانوں کی طرف مخاطب ہوئے اور جوانوں کو کہنے لگے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ابھی کھیتی تیار ہونا شروع ہوتی ہے اور اچانک آسمان سے کوئی آفت آتی ہے، کوئی زمینی آفت آتی ہے اور اس کھیتی کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ او جوانوں، یہ نہ سمجھو بوڑھے ہوں گے اور پھر مریں گے، اچانک موت کی سختی آ جائے گی، اور جب موت آئے گی تو نہ جوان کو اس کی جوانی بچا سکی، نہ مال والے کو مال بچا سکا، نہ علم والے کو اس کا علم و فضل بچاتا ہے، کوئی کسی کو بچاتا نہیں۔ یاد رکھو قبر کے چوکٹے خالی ہے، پتہ نہیں کس وقت کس کی تصویر وہاں لگ جائے۔ یاد رکھو بازار کفن سے بھرا ہوا ہے، پتہ نہیں کون سے کپڑے میں اور کون سے کفن میں مجھے اور آپ کو جو ہے لپیٹ کر تن و من مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے۔ وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا، جوانی میں چلا گیا۔ حضرت عمر اس کے گھر پہنچ جاتے، حضرت عمر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے جوان تھا، بہت جلدی چلا گیا، اچانک موت آ گئی۔ باپ کہتا ہے حضرت یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہے۔ کہا کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ یہ کسی جگہ سے گزر رہا تھا، حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، ایک عورت نے اس کو اپنی طرف بلایا۔ یہ پہلے جو ہے وہ اندر میں یہ سمجھا کہ کسی کام سے بلایا ہے، وہ اس کو اندر لے کر گئی۔ جب اندر پہنچی تو اس نے اپنی برائی کے ارادے کا اظہار کیا اور کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کر۔ وہ نوجوان جو ہے اس کو منع کرنے لگا اور اچانک اس کے سامنے آیت آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف۔ یہ آیت جب اس کے سامنے آئی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کبھی تو ایسا ہوتا تھا جب پاک دل ہوتے تھے ایک آیت جو ہے وہ آدمی کو بے ہوش کر دیتی تھی۔ لوگوں قرآن کریم کو پڑھو، نوجوانوں قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو سمجھو، علماء کے پاس بیٹھو۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اس کی ایک ایک بات جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ وہ نوجوان اس آیت پر جو ہے وہ یہ آیت یاد آتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان یتذکرون۔ جب اس آیت پر پہنچتا ہے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے پھر کیا ہوا؟ کہا کہ جب بے ہوش ہو گیا اس عورت نے اٹھا کر اس کو گلی کے کنارے پر چھوڑ دیا۔ ہم پریشان تلاش کر رہے تھے، ہمیں یہ مل گیا، ہم نے اس کو اٹھایا۔ جب ہوش میں آیا ہم نے کہا کہ کیا بات ہوئی؟ وہ کہنے لگا ابا جان یہ بات تمہیں بتانے کے لائق نہیں ہے، چھوڑو۔ کہا کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا۔ وہ نوجوان جو ہے اپنے اس واقعے کو بتانے گیا اور جب اس آیت پر پہنچا ان الذین اتقوا، بس اس کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوا۔ جب لرزہ طاری ہوا اور اس کے بعد وہ زمین پر گر گیا۔ پہلی دفعہ اس آیت کو پڑھا تھا تو بے ہوش ہوا تھا، اس دفعہ جب زمین پر گرا ہے تو بے ہوش نہیں ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔
ہم نے اس کے کفن دفن کی تیاری کی، اس کو دفن کر دیا۔ حضرت عمر جو ہے اس جوان کی قبر پر پہنچے، اور قبر پر پہنچ کر چونکہ واقعہ سامنے تھا اور پوری بات سامنے تھی، تو جا کر کہنے لگے، او نوجوان، تجھے موت اس حالت میں آئی ہے کہ تو اللہ کے خوف اور خشیت سے مرا ہے، تو شہید ہے۔ اور پھر گویا کہ حضرت عمر اس کی قبر پر بشارت سناتے اور یوں کہتے، رب کریم نے بشارت دی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کریم سے ڈرتا ہے، رب کریم سے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں۔ او نوجوانوں، کیوں رب کریم سے ڈرتے نہیں؟ ارے رب کریم سے ڈرا کرو، یہ کام ہمارے نہیں ہے۔ ہم اپنے ماضی کو سوچیں، ہم اپنا ماضی روشن دیکھیں گے، ہمارا مستقبل روشن ہوگا۔ او مسلمان نوجوانوں، تم اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ تم فلاں کی پیروی کرو، فلاں فاحش کام کرنے والوں کی اور فاحش کام کرنے والوں کی پیروی کرو۔ ارے تم تو اس لیے آئے ہو تاکہ تم جو ہے اللہ کا دین اپنی زندگی میں بھی اتارو۔ فی السلم پورے کے پورے اپنے دین میں داخل ہو جاؤ، اور قرآن کریم کی طرف لوٹو، احادیث مبارکہ کی طرف لوٹو، اللہ کے کلام کی طرف لوٹو۔ اللہ کے کلام میں وہ گداز ہے، اور اللہ کے کلام میں وہ زندگی جینے کا طریقہ ہے جو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ نہیں دے سکی۔ جب چین میں جو ہے وہ تنزلی آئی، اس کے بعد چین جو ہے اٹھا ہے اور چین کھڑا ہوا ہے۔ ایک آدمی اس چین کو کھڑا کرتا ہے، اس کا نام ماؤ زیدونگ تھا۔ پڑوس کے کچھ بڑے بڑے لوگ، جس میں جو ہے سندھ کے ایک بڑے کلیکٹر بھی اس کے پاس پہنچے تھے، اور جا کر کہا کہ اتنی تنزلی کے بعد اور اتنے گر جانے کے بعد تم نے اپنے ملک کو اتنا اٹھایا، کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا جملہ کہا، چھوٹا سا جواب دیا، اور یوں کہا، یہ قرآن کریم اترا تم پر ہے، عمل ہم نے کیا۔ آج بھی اگر ہم اپنی پستی سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم ابھر کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اور یاد رکھو، ابھر کر کھڑے دین اسلام کو ہونا ہے۔ اگر ہم دین اسلام میں داخل ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ رب العزت کو میری اور آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اقبال مرحوم نے اس کی بھی پہلے سے پیشن گوئی کی تھی، اور یوں کہا تھا، ہے ایا یوریش تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں ہے، وہ پاکیزہ نوجوان بنو، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو، ماں باپ کے فرما بردار بنو۔ عبداللہ بن عمر کے سامنے وہ نوجوان ماں کو لے کر آتا ہے، جس میں ٹوکری میں ماں کو بٹھایا ہے، اور آ کر کہتا ہے، حضرت میں ایسے علاقے سے چلا ہوں جو بڑا گرم علاقہ ہے، اور ایسے راستوں سے گزرا ہوں جس کی ریت کی گرمی کا حال یہ ہے کہ اس میں اگر چنے ڈال دیے جائے تو چنے بھن کر باہر آ جائے۔ ایسے راستوں سے گزرا ہوں، میری ماں نابینا ہے، پیروں سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس نے تمنا کی تھی، اس نے یہ اظہار کیا تھا کہ مجھے حج کے لیے جانا ہے۔ نوجوان مانتا ہے، اور کب مانتا ہے خبر ہے تم کو؟ جب اس کی شادی ہوئے تب۔
اپنے کہتے کہ بھائی تو نے اتنے سب ڈھول دھماکے تماشے، کیا کرے مول صاحب، ممی پپا مانتے نہیں، ماں باپ کا بھی تو حکم یاد رکھو۔ اسی لیے اللہ نے کہا، آگے میں نے آیت پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے ماں باپ کے حق سے پہلے اپنے حق کو بیان کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق پہلا ہے، ماں باپ کا حق بعد میں ہے۔ خیر اب وقت نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، مانا بھی نہ ہے، عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا، میں ایسے علاقوں سے گزرا ہوں، اتنے گرم علاقے، اگر چنے ڈال دیے جائیں اس ریت میں تو بن جاتے، کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ تیری ماں نے جب تجھے پیدا کیا تھا اس وقت جو آہ اور جو کراہ کی آواز تھی، اس میں ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، پاک دامن بنو، اللہ کی خشیت پیدا کرو۔ او بوڑھو، تم تو یہ بات یاد رکھو، ہماری کھیتی پک چکی ہے اور کٹنے کو تیار ہے، اور اسی فراق میں اور اسی جستجو میں اپنی زندگی کو گزارو، نہ جانے پیا بلا لے کس گھڑی اور تو دیکھتی رہ جائے کھڑی کے کھڑی۔ تم تو اس حال میں زندگی گزارو، اور نوجوانوں تم خشیت پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، دین اسلام کو اپنے اندر میں داخل کرو، اور ایسے دین اسلام کے ساتھ دنیا میں چلو پھرو کہ تمہیں دیکھ کر دنیا رشک کرے اور کہے کہ یہ اسلام ہے اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ تمہارے عمل سے، تمہارے کردار سے، اپنے اندر جو ہے وہ حالات سے گھبراؤ مت، حالات سے پنجہ آزمائی کا ہنر پیدا کرو، اور لوہے سی سختی پیدا کرو، اور کردار کی مستی پیدا کرو، اس مستی میں رہو۔ ہم حضور کے کردار کو لے کر دنیا میں چلیں گے اور پھریں گے، اور ہمیں دیکھ کر کروڑ ہاں کروڑ انسان ہدایت پر آئیں گے۔ آج کی بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔